الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلبہ، آج کا درس ہمارا انشاءاللہ جو جنازے کے مسائل سے متعلق ہے وہ حسن خاتمہ کی علامات سے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے کچھ ایسی ظاہری علامات بتائی ہیں جن سے کسی انسان کے حسن خاتمہ پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ لکھ دیا ہے کہ جو شخص ان حالات پر وفات پائے تو اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی علامت حسن خاتمہ کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو جائے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام حاکم وغیرہ نے بسند حسن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وفات سے پہلے جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اندر کچھ گرانی پائی تو کہا، یہ ابو فلان کیا بات ہے، کیا آپ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے ایک بات سنی تھی اور میں آپ سے اس سے متعلق سوال نہیں کر سکا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو شخص اپنی موت کے وقت وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا رنگ روشن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ تو وہ کلمہ کون سا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر سکا، اسی پر مجھے افسوس ہے، دکھ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کون سا کلمہ ہے، وہ وہی کلمہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہنے کے لیے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمہ کے پڑھنے کا مطالبہ کیا تھا وہی کلمہ ایسا ہے جس کی فضیلت آپ نے سنی ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو صحابی نے کہا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم واقعی یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا تو اللہ مصیبت دور فرما دے گا اور رنگ روشن فرما دے گا۔ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، اسی طرح سے صحیح ابن حبان وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ رہی حسن خاتمہ کی پہلی علامت۔ حسن خاتمہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے، اور اس سلسلے میں بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ خراسان میں تھے، اپنے ایک بھائی کی عیادت کی جو بیمار تھا، اور انہیں موت کے قریب پایا، دیکھا کہ ان کے پیشانی پسینہ آلود ہے، پیشانی پر پسینہ نکلا ہوا ہے، تو کہا اللہ اکبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
موت المؤمن بعرق الجبین، ایمان والے کی وفات ہوتی ہے تو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان والا قرار دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایسے بھی سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور تیسری علامت، حسن خاتمہ کی تیسری علامت ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات ہو۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حسن یا صحیح ہے۔ اسی طرح سے چوتھی علامت، حسن خاتمہ کی چوتھی علامت یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور وہ جو ان کے بعد ان سے ابھی تک نہیں ملے ہیں ان کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم کی بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کے فضل و کرم پر اور اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اور شہادت کی موت حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ شہید کو 6 چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی گرتے ہوئے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور فزع اکبر جو قیامت کی بڑی گھبراہٹ ہوگی اس سے وہ محفوظ اور مامون ہوگا، اور ایمان کے زیور سے اسے آراستہ کیا جاتا ہے، اور حور عین سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اور اپنے قریبوں میں سے 70 انسانوں کے لیے اسے سفارش کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ اہل ایمان کو قبر میں فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے سوائے شہید کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر پر تلواروں کی چمک ہی فتنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک بڑے فتنے سے گزر چکا ہے، ایک آزمائش سے گزر چکا ہے، اب قبر میں نئی آزمائش کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں اس پر ایک نوٹ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور شہادت کے درجے کی امید اس شخص کے لیے بھی ہے جو خالص دل سے اللہ سے شہادت مانگے، اگرچہ میدان جنگ میں شہید ہونے کا اسے موقع نصیب نہ ہو۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جس شخص نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی وفات اس کے بستر پہ ہو رہی ہو۔
تو اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے حسن خاتمہ کی 4 علامتوں کا ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اور علامتیں ہیں ہم اسے اگلی درس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔